بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو موضوع ہے جس پہ گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کسی بھی حالت میں ہوں، انسان کہاں پہ بھی ہوں، چاہے وہ شہر میں ہوں، دیہات میں ہوں، تاریکی میں ہوں، صبح ہوں، شب ہوں، اسے خدا دیکھ رہا ہے۔ اور انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو باور کروائے کہ مجھے ہر حالت میں اگر اور کوئی نہ دیکھے، دیکھنے والا ذات خدا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کو اپنے لیے باور کروائیں۔ کہتے ہیں کہ کسی ایک ایریے میں ایک بادشاہ نے آنا تھا۔ اب بادشاہ نے آنا تھا، ہر کوئی کوشش یہ کر رہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے وہ بادشاہ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اس طرح پیش ہو جائے کہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اس کے احترام میں کھڑا ہے۔ اب کہا بادشاہ کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ گئے، تو اتنے میں ایک اندھا بھی جا رہا تھا۔ کس کے لیے؟ بھئی تو اندھا ہے، لیکن یہ اندھا جا رہا ہے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے۔ اب جب اس کے ساتھ والے، اس کے دوست یا کوئی اور انسان نے جب اسے دیکھا کہ یہ بادشاہ کے دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں، بادشاہ کو دیکھنے کے لیے جب اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت آ پہنچیں، تو یہ ساتھ والا کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ یہ اندھا انسان یہ کانپ رہا تھا، اور شدت احترام کے ساتھ، خضوع کے ساتھ وہ احترام کر رہا تھا، اور ساتھ ہی کانپ رہا تھا۔ اب میں نے سوال کیا کہ دیکھو بادشاہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، تم بادشاہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود کانپ رہے ہو، اس کے باوجود اس خضوع کے ساتھ بادشاہ کے استقبال پہ کھڑے ہوں۔ تو پتہ ہی اس اندھے نے کیا کہا؟ اندھے نے یہ کہا کہ صحیح ہے، میں اندھا ہوں، میں بادشاہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن بادشاہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس کو ذرا ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں کہ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر جب ہم ایک عام انسان کے لیے ہم اس قدر اہتمام کرتے ہیں، اب وہ انسان جتنا بزرگ ہوں، جس قدر عظیم ہوں، اسی عظمت کے ساتھ ہم ملتے ہیں، ہم خضوع کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن وہ خداوند عالم جس کی عظمت بے کرا ہے، جس کی عظمت کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر آن اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی اس حالت میں کہ انسان کو متنبہ کر رہا ہے کہ دیکھو اے بنی نوع انسان، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آیت مجیدہ ہیں الم یعلم بان اللہ یری، الم یعلم بان اللہ یری، کیا تو نہیں جانتے ہو، کیا نہیں جانتے ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ اب یہی انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کے کمال کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ بنا لے کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات ہم انسان عجیب ہوتے ہیں، کہیں اگر کیمرہ نصب ہوں تو اس کیمرے کی وجہ سے ہم احتیاط سے چلتے ہیں، اس کیمرے کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، اس کی ہم وہاں پہ تعظیم کرتے ہیں، اس کیمرے کی عظمت کی وجہ سے ہم گناہ نہیں کرتے ہیں۔ یا اگر کبھی خلوت میں ہوں، اس نئے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں، آج تو گناہ ہر جگہ فراہم ہیں، آج تو خصوصاً نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے یہ زمینہ فراہم ہے۔ اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں انسانوں کو فائدہ ہو،
وہاں پہ بہت سارے نقصانات بھی ہیں. ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ حتیٰ بستر کے اندر رات کی تاریکی میں وہاں پہ بھی انسان کے لیے گناہ کا زمینہ مہیا ہے. اب ان حالات میں انسان اگر یہ باور کر لے کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے ذات خدا دیکھ رہا ہے، تو یہ انسان سعادت مند انسان بن جائے گا. لیکن بعض اوقات ہم بڑے گستاخ ہوتے ہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، لیکن خلوت میں، تنہائی میں ہم حیا نہیں کرتے ہیں. اگر ہمارے اسی تنہائی کو کوئی آواز، اگر کوئی بچہ ہماری اس تنہائی کو ختم کرے، ہم اس بچے سے حیا کرتے ہیں. کبھی ہوا کی وجہ سے کوئی آواز آ جائے، ہم اس آواز کی وجہ سے حیا کرتے ہیں. فوراً گناہ کے مواقع کو ہم وہاں ختم کرتے ہیں. لیکن غافل اس چیز سے ہیں کہ مجھے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر آن، ہر لحظہ خدا دیکھ رہا ہے. نہ فقط دیکھ رہا ہے، میرے اس دل سے باخبر ہیں، میرے اس فکر سے باخبر ہیں جو میں سوچ رہا ہوں. لہٰذا کہا گیا ہے کہ اگر آپ صحیح سوچیں گے، اگر آپ بہترین فکر کریں گے، برادر مومن، کسی مومن کے لیے یا کسی کی خیرخواہی کے لیے آپ سوچیں گے، آپ کی یہ سوچ عبادت ہے. اگر کسی علمی مسئلے، کسی آپ عمق سے فکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان نشانیوں کے اوپر، کبھی پہاڑوں کو دیکھ کر، کبھی دریا و صحرا و جنگل کو دیکھ کر، خداوند عالم کے اس عظمت کے بارے میں فکر کرنا عبادت ہے. پس ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہی ایک جملہ ہے کہ جس کو ہم اپنی زندگی کا سرلوہا سرمشق بنائیں. وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ اے خدا، تجھے واسطہ تیری عظمت کا، تجھے واسطہ تیری عظمت کا کہ مجھے ایک لحظے کے لیے، ایک آن کے لیے میرے حال پہ نہ چھوڑ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.